السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا۔ آج کے وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ایک آیت ہے، بہترین آیت ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا میں آپ کو میں آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ معلومات دینے والی ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو پورے سنتے رہیے گا۔ اور ناظرین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اور میں بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے ایک بہت ہی بہترین ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے فضیلتیں، برکتیں کئی جگہ سنی ہوگی۔ آج میں آپ کو اس کی فضیلتیں اور برکتیں بتاؤں گی۔ سورہ فاتحہ کی یہاں پر ایک آیت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ زندگی میں اگر آپ کسی بھی مسئلے سے لڑ رہے ہوں، آپ کی زندگی میں آپ کی اگر کسی چیز سے لڑائی ہو، اگر آپ کی خود کی اپنی نفس سے لڑائی ہو، اگر آپ کی کسی سے بھی کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہمیشہ آپ کو اللہ پر پہلے بھروسہ دکھانا ہے، آپ کو اللہ پر پورا توکل دکھانا ہے کہ جو ہوگا انشاءاللہ خیر سے ہوگا۔ کبھی بھی غلط مت سوچیے گا۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ غلط وہی ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہی وہی ہے۔ اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر آپ بری سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رہے، اچھی سوچ رکھے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شروعات اللہ کی تعریف سے کی جائے، سورہ فاتحہ پہلی پڑھی جائے۔ یہاں پر جو ہے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی حاجت ہے وہ پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ چیز آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کرے۔ اس طرح آپ کو دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ مدرسے میں ہر بچے کو سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک عورت کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک عورت آئی تھی دوسری عورت کے پاس اور کہنے لگی کہ میں اپنے گھر کا خرچہ اپنی ماں سے لے کے آتی ہوں،
گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ تکلیفات ہے۔ گھر میں پیسوں کی اتنی کمی ہے کہ راشن کا پیسہ بھی میں اپنی ماں کے گھر سے لے کے آتی ہوں۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، تنگ دستی، پیسوں کی کمی کی وجہ سے دل بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تب دوسری عورت نے اس کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتایا۔ 1 مہینے کے اندر وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ اب میں اپنی ماں کے گھر سے پیسے نہیں لیتی، بلکہ میں اب خود، ہمارے گھر میں حلال کی کمائی آتی ہے اور خرچہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور تنخواہ میں، پیسوں میں برکت بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے، شادی کی خواہش ہے، اگر آپ اپنے پیپر میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کام ہو جائے جو آپ کی دل کی خواہش ہے، اگر آپ کو آپ کی کوئی دعا 60 سمندر پار دور لگ رہی ہے، تو کبھی بھی مت سوچئے گا کہ وہ 60 سمندر پار کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ایک کن فرماتا ہے اور دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں پریشانیاں، آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، کبھی ہار مت مانیے گا، کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ آج میں ہار گیا، اب آگے بھی ہارتا رہوں گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں ایسی کئی ساری مثالیں ہوگی۔ میری خود کی زندگی کے ارد گرد لوگوں میں یہ مثالیں ہیں۔ شروع میں انہوں نے بہت مشکلات دیکھی، بہت تکلیفات دیکھی، لیکن جب ان کو راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں نصیب ہوئی تو وہ زندگی بھر کی کامیابیاں نصیب ہوئی، زندگی بھر کی خوشیاں انہیں نصیب ہوئی۔ اس لیے کبھی دل کو چھوٹا مت کیجیے گا۔ آج مشکل ہے تو کل راحت ہے، آج پریشانی ہے تو کل خوشیاں ہیں، آج تکلیفیں ہیں تو کل کامیابیاں، خوشیاں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتا چکی ہوں، اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو یہاں پر یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں، برکتیں آئیں گی، آپ کی تکلیفات دور ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔